ہوتا یہ ہے کہ جب شوہر جوان ہے, اس کی عورت کو ضرورت ہے, کما کے لا رہا ہے, کمپرومائز کر لیتی ہیں. جب وہ بوڑھا ہو گیا, ریٹائر ہو گیا, اب وہ کسی کام کا نہیں ہے, اب بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں. یہ بہت ہماری سوسائٹی میں دیکھنے میں آتا ہے. دیکھو, عزت دار اور خاندانی عورت اپنے شوہر کو اپنی اولاد پہ ہمیشہ ترجیح دیتی ہے. یہ اس کے خاندانی ہونے کی علامت ہوتی. بوڑھے بھی ہو جائیں گے نا, اپنے بیٹوں سے کہتی ہے پہلے یہ ہے میرے لیے, جب تم نہیں تھے تو یہ میری زندگی میں آیا تھا, تم اس کے بعد آئے ہو, اور اس کو میں نے تمہارے شیلٹر کی وجہ سے پالا ہے, تم نے مجھے شیلٹر دیا. اچھا, بعض عورتیں کہتی ہیں ہم نے تو بڑا برداشت کیا اپنے شوہر کو, روتے ہوئے سنا رہی ہوتی, ہم نے تو اپنے شوہر کو بہت مجبوری میں برداشت کیا ہے, اب ہماری مجبوری نہیں, اب یہ طلاق دے, خلا لیں, ہم کچھ بھی, اب جاؤ, رہنا ہے رہو, نہیں تو نہیں رہو. تو میں ان سے کہتا ہوں, دیکھو تم نے مجبوری میں اس کو کیوں برداشت کیا, کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت تھی. کیا خیال ہے, طلاق لینی تھی اس وقت لیتی نا جب جوان تھا, یہ اس میں برائیاں تھیں, لیکن تم نے کہا نہیں بھائی طلاق لے کے میں کہاں جاؤں گی, ایکچولی میں کہاں جاؤں گی مجبوراً. اس کا مطلب اس کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ تھے, اس کے احسانات اس کے مظالم سے زیادہ تھے, تبھی تم نے کہا کہ جیسا بھی آڑا ترشا ہے, رہنا نہ رہنے سے بہتر ہے اس کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جیسا بھی آڑا ترشا ہے, بدتمیز ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن بعض ہوتے ہیں بد اخلاق ہے, بدتمیز ہے, تمیز سے بات نہیں کرتا, لیکن پھر بھی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا یا میں نے اس سے طلاق لے لی تو جاؤں گی کہاں. اس کا مطلب اس بے یار و مددگار دھکے کھانے سے اس نے کیا کر لیا, آپ کو بچا لیا. تو یہ تو احسان ہے نا. تو اگر یہ ظالم تھا تو اس وقت اس سے طلاق لیتی جب یہ آپ پہ پیسہ بھی خرچ کر رہا تھا, آپ کے بچوں کو بھی پال رہا تھا, شیلٹر بھی دیا ہوا تھا اس نے. اس وقت آپ نے کہا کہ نہیں بھائی مجبوری ہے, تو اب جب بڑھاپا آ گیا نا, اب اس کو ترجیح دینی ہے آپ نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزت دار عورت ہوگی وہ یہی کرے گی, اور جو عزت دار نہیں ہوتی وہ کہتی ہے کہ نچوڑ لو, اس کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح بڈھا ہو گیا. تو یہ اتنے بڈھوں کے کیس ہیں نا کہ آپ کی سوچ ہوگی, اور یہ یورپ میں زیادہ ہیں جو وہاں مسلمان رہتے ہیں. میرے پاس ایک یورپ سے ایک صاحب آئے, کہنے لگے, وہ بھاگ کے آ گئے نا وہاں سے, کہنے لگے یار مفتی صاحب یورپ میں جو پاکستانی فیملیاں رہ رہی ہیں نا, جو وہیں پیدا ہوئے, ان کے بڈھوں کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہاں عورتیں اتنی ماڈرن اتنی لبرل ہو گئی ہیں, بڑھاپے میں نہ بیٹا باپ کو پوچھ رہا ہے نہ بیوی پوچھ رہی ہے, کیونکہ اب کوئی ضرورت ہی نہیں اس کو. تو کہہ رہے ہیں وہاں تو سارے بڈھے مل کے ایک یونین بنائی ہوئی, وہاں بیٹھ کے تاش کھیلتے رہتے ہیں بیٹھ کے, گھر میں تو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں میں نے سوچا میرا بھی یہی بڑھاپا ہوگا. یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان ہیں اور جو خاندانی ہے. بوڑھا تو انگریز تو اور اس سے بھی آگے کی چیز ہے. میں نے کہا گھر میں رکھا ہوا تو ہے نا, کہنے رکھا ہوا تو ہے, کسی کام کے نہیں ہے ہم, کوئی نہ سنتا ہے ہماری نہ کوئی خدمت کرتا ہے, ذرا سے ہمیں غصہ آ جائے تو آگے سے رپلائی پورا تمیز, کیونکہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہمارے, بس ہم زندگی میں خان سامہ بنے رہے, کھلاتے پلاتے رہے, اب ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. ایسے باس میں نہیں بھائی, میں بار بار بتاؤں ساری عورتوں سے بدگمان مت ہو, بڑی بڑی خاندانی عورتیں ہوتی ہیں جو بڑی وفا کرتی ہیں, جوانی میں بھی شوہر کو آڑے ترشے میاں کو برداشت کیا, بڑھاپے میں بھی خدمت کر رہی ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی میں بتا دوں کہ بہت سی ایسی بھی ہیں بڑھاپے میں میاں سے ایسے ایسے ستاتی ہیں نا, کیونکہ میں نے بہت دیکھے ہیں روتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, جو کہہ رہے ہیں یار اب ہم 2 ٹکے کے نہیں رہے ہم. تو بیٹوں کو بھی ورغلا کے پھر بیٹے بھی وہی ماں کے ساتھ ہو جاتے ہیں, سارے اس بڈھے کو طبیعت سے نہ چھوڑتے ہیں. بہت سے بڈھے آئے ہیں روتے ہوئے, اور میں فوراً کسی کی بات پہ یقین نہیں کر لیتا, انکوائری کرتا ہوں, جب صحیح ثابت ہوتا ہے تو پھر میں تبصرہ کرتا ہوں. تو یورپ میں تو بہت ہو رہا ہے, انگلینڈ میں اور ادھر ادھر نا, وہ بڈھے آخر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں اور سنا بھائی, دوسری شادی کی بیان لگایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. پھر وہ سوچتے ہیں کاش ہم 4 کر لیتے یار. آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں اسی پہ. ہمارے ایک ریلیٹیو کے ساتھ بھی ایسا ہوا, یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی واقعہ لکھا ہے. ہمارے انڈیا سے ایک رشتے دار آئے تھے, بڑے بدماش, ہم لوگ اصلاً تو پٹھان ہیں نا, تو بڑے بدماشیاں ان کی مشہور تھی وہاں پہ, تو بھاگ گئے وہاں سے نا, ٹھیک ہے. ان پہ ظلم ہوا تھا تو انہوں نے آگے سے اس ظلم کا جواب, پھر وہاں سے یہ بھاگ گئے. ظاہر ہے پولیس تو انہیں کا ساتھ دیتی ہے نا, اکثر مسلمانوں کا ساتھ دیتی نہیں ہے پولیس وہاں پہ. تو پرانی بات ہے, پاکستان نیا نیا بنا تھا, یہ آ گئے یہاں پہ, شادی مادی ہو گئی, ان کی جاب اچھی لگ گئی, امریکہ میں ایک آفیسر بن گئی ہے. اب جب یہ سرجانی ٹاؤن میں رہتے تھے, ریٹائر ہو کے امریکہ سے آ گئے, ان کی عمر تھی 80 سال, بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. میں ان سے ملنے کے لیے گیا, دور کے رشتے دار تھے ہمارے, میں ملنے کے لیے گیا. یہ بات ہوگی جی 2003 کی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا 4 شادیوں پہ کتاب لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. خاندان کے پہلے آدمی جنہوں نے سنتے ہی شاباش دی, ویل ڈن بیٹا, بڑا اچھا کام کر رہے ہو. میں حیران ہوا, میں نے کہا آپ پہلے خاندان کے آدمی ہو جو مجھے اپریشیٹ کر رہے ہو, اس پہ تو کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا, سب کہتے ہیں بھائی کیا الٹا کام کر رہے ہو یار. پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا مجھے. انہوں نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے اس کا. انہوں نے واقعہ سنایا, کہتے ہیں میں امریکہ میں یہ اچھا واقعہ میں نے اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے بھی سنا ہوا تھا, ان کا والدہ اور والد وغیرہ سے, اور تو یہ صرف ان کا اپنا سنایا ہوا نہیں تھا, یہ اور بھی میں نے سنا ہوا تھا.
انہوں نے پھر ان کی زبان سے میں نے سنا, انہوں نے کہا میں امریکہ میں بڑی اچھی پوسٹ پہ تھا اور اسسٹنٹ تھی میری ایک گوری بڑی خوبصورت سی اسسٹنٹ ہوتی ہے نا وہاں پہ, اور اکثر وہ آدھے کپڑوں میں ہی ہوتی تھی. اب یہ ماشاء اللہ داڑھی والے نمازی, کہتے ہیں 6 مہینے ہو گئے میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں, نظر بھی نہیں اٹھائی, بدنظری کا گناہ ملے گا, ٹھیک ہے نا. کہہ رہے 6 مہینے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تم نامرد تو نہیں ہو کہیں, آدمی ہی ہو نا؟ تو میں نے کہا ہاں بھائی میں مرد ہوں. کیا نہیں, پھر اس نے کہا شاید میں خوبصورت نہیں ہوں. اس نے کہا نہیں, یو آر بیوٹیفل گرل, بہت اچھی خوبصورت عورت ہو تم, اور لڑکی ہو, کیا کر سکتے. کہہ رہے ایک بات تو ہے, یا تو میں بدصورت ہوں یا تو نامرد ہے, دونوں میں سے ایک بات ہے. کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا, میں نے کہا بھائی ہم لوگ پٹھان لوگ ہیں, اور ہاں نہیں, کہتے ہیں میں نے اس سے کہا بھائی میں مرد ہوں, میری بیوی پاکستان میں, میرے 5 بچے ہیں. کہتے ہیں وہ انگریز نے کہا وہ کسی اور کے ہوں گے, تمہارے نہیں ہوں گے. اس لڑکی نے کہا ہاں. کہتے ہیں پھر مجھے غصہ آیا, میں نے کہا بھائی ہم پٹھان لوگ ہیں, ہماری بیوی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا, بچے کون پیدا کرے گا, ایسا نہیں ہے جیسے تمہارا کلچر ہے, ہم لوگ کیا نہیں ہوتا یہ. تو وہ کہتی ہے پھر حیرت کی بات ہے کہ بچے بھی تمہارے ہیں اور تم مجھے دیکھتے بھی نہیں ہو, کچھ کیا مسئلہ کیا ہے. پھر کہتے ہیں میں نے کہا بھائی ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھتے. تو کہتی ہے میں نے کہا وہ لڑکی کہتی ہے ہم نے بڑے مسلمان دیکھے, نائٹ کلب میں تو بڑے ٹرکی مسلمان پہنچتے ہیں وہاں پہ, ہم نے تو بڑے مسلمان دیکھے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے جواب میں کہا مجھے اس واقعے کا نا ایک ایک لفظ یاد ہے, حالانکہ میرے دوستوں کو پتا ہے میرا حافظہ کیسا ہے, مجھ سے تو 20 دفعہ لوگ اپنا نام بتاتے ہیں میں بھول جاتا ہوں, اور جب کوئی پرانا آتا ہے نا ملنے کے لیے اپنا تعارف یہ وہ, میں دوسرے پوچھ رہا ہوں اس لیول کا آدمی ہے, ایسا نہ ہو میں اس کو ایک عام بندہ سمجھ کے نا تو پتا تو بتاؤ کون ہے, مجھے تو کل بتایا ہوتا مجھے یاد ہی نہیں رہتا. کیونکہ یہ دلچسپ واقعہ تھا, ایک ایک لفظ مجھے یاد ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اس لڑکی نے کہا کہ وہ کہا نا کہ ہم نے بڑے مسلمان دیکھے, تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ نام کے مسلمان ہیں اور میں کردار کا مسلمان ہوں. وہ نام کے ہوں گے, میں کردار کا ہوں. اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے بھائی. پھر اس نے کہا اچھا اسلام اتنی اچھی تعلیم دیتا ہے, مسلمان مرد اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو دیکھتا ہی نہیں. اس نے کہا نہیں دیکھتا ہی نہیں, اتنا اچھا ہوتا ہے مسلمان. ٹھیک ہے. اس نے کہا اچھا اور اسلام کیا کہتا ہے. کہتے ہیں میں نے بتایا اسلام یہ کہتا ہے. اس نے کہا پھر جو ہے نا وہ مجھے اسلام کے بارے میں نالج دو. تو اس زمانے میں ہمیں یاد ہے ان کا خط آیا تھا, میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, تو ان کا یعنی یہ خط میرے سامنے تو نہیں آئے, لیکن ہماری دادی بتایا کرتی تھی کہ بھائی اس نے خط بھیجا تھا کہ ایک لڑکی مسلمان ہونا چاہتی ہے, کچھ لٹریچر بھیجو. تو یہاں سے لٹریچر بھیجا گیا. یعنی ہمارے خاندان میں یہ خط کا واقعہ میں نے پہلے سنا ہوا تھا. تو کہتے ہیں میں نے خط بھیجا اور یہاں سے کچھ لٹریچر گیا, انگلش میں کچھ کتابیں اسلام کے بارے میں, اور قرآن انگلش ترجمے کا بھیج دیا. کہہ رہے ہیں وہ ترجمہ پڑھ کے آئی قرآن کا, اور بھائی وہ تو کہہ رہی میں تو مسلمان ہونا چاہتی ہوں, اتنی زبردست کتاب ہے, اتنے زبردست احکام ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, کلمہ پڑھ کے میں نے اس کو مسلمان کرا دیا. کہتے ہیں وہ کہنے لگی اور کیا کیا کرنا چاہیے مجھے, اب بتائیں. کہتے ہیں میں نے کہا سب سے پہلے اپنا جو لباس ہے نا یہ تبدیل کرو. مسلمان عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ڈھکی ہوئی ہوتی ہے. اگلے دن آئی ہے بھائی فل برقعے میں,